انسان دنیا گزارتا ہے تو مختلف لوگوں کے ساتھ اس کا قلبی تعلق، دنیا کے تعلقات بنیاد ضرورت اور غرض ہے، کوئی تعلق سے بچا ہوا نہیں۔ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے تو ماں باپ کو طمع ہوتی ہے اولاد ہو بڑے ہو کے ہمارے کام کو سنبھالے، اولاد کو ماں باپ سے طمع ہوتی ہے کہ یہ پڑھائیں پالیں ہماری شادیاں کریں سیٹل کریں۔ میاں بیوی کو بھی ایک ضرورت ہو، بیوی نہ ہو تو خاوند کی زندگی پریشان، خاوند نہ ہو تو دوسرے کی دونوں ضرورت ہو۔ اسی طرح استاد اور شاگرد، استاد کی ضرورت کہ شاگرد پڑھنے آئیں اور اس کی وجہ سے کچھ ان کے لیے مشاعرے کا سلسلہ ہو، اور شاگردوں کو استاد کی ضرورت کہ کوئی پڑھانے والا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کا تعلق بھی اسی طرح، جتنا مرضی کہے ڈاکٹر جی میں تو خدمت خلق کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، فیس تو بہرحال ہوتی، تو مریض ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر مریض۔ مالک اور مزدور، فیکٹری کے اندر مزدور نہ ہو تو مالک کا کام نہیں چلتا، فیکٹریاں نہ ہو تو مزدوروں کا کام نہیں چلتا۔ دوست اور دوست ایک دوسرے کی ضرورت ہو، اسی لیے ایک جماعت میں، ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، ایک محلے میں جو ملتی جلتی طبیعتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہم مزاج بندہ دوست بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دین کا تعلق بھی جن لوگوں کا ہے اس کے آپ دیکھیے، اور مرید کا تعلق بھی غرض کا تعلق ہے۔ مرید کو غرض کہ ہماری اصلاح ہو، ہمیں کچھ سمجھائے بتائے گائیڈ، اور شیخ کی نیت اس کے سنورنے سے میرا صدقہ جاریہ بنے گا، میں اللہ کے ہے تو غرض سے تو خالی نہیں۔ پوری دنیا کے تعلقات کے پیچھے آپ کو غرض نظر، ایک تعلق ایسا ہے، ایک تعلق ایسا ہے کوئی تعلق کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ تعلق ہے اللہ رب العزت کا بندہ۔ اللہ کو بندوں سے کیا غرض ہے؟ ساری دنیا صدیق اکبر لانو جیسے نیکوں سے بھر جائے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں، ساری دنیا فرعون قارون سے بھر جائے تو اس کی شان میں، اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ جب غرض نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ غرض۔ سنیے حدیث مبارکہ، یہ حدیث قدسی ہے، عبدی کل یریدک لنفسہ، تجھے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے نفس کی خاطر، وانا اریدک لک، اور میرے بندے میں تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہوں، ادعوک للوصل فتابا، میں نے تمہیں اپنے وصل کے لیے بلایا جنت کی طرف، اور تو میری بات کو میرے پیغام کو سمجھا نہیں۔ اب رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا کہ تمہیں سمجھائیں اور میری ملاقات کے لیے آمادہ کریں۔ جیسے کسی سے محبت ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو، بات پہ کان نہ دھرے، تو کسی کو بھیجا جاتا ہے ذرا اس کو سمجھاؤ آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہر کسی کو تجھ سے نفس کی محبت، میری ذات کو تیرے ساتھ کی محبت، اور میں نے تجھے بلایا واللہ یدعو الی دار السلام، لیکن تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر۔ ایک محبت تو یہ ہے جو بے غرض ہے، اور ایک محبت نبی علیہ السلام بھی بے غرض، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت سے محبت ہے، امت پر شفقت کی غرض نہیں ہے، شفقت ہے۔ تو یہ دو ایسے تعلقات ہیں، اللہ رب العزت کا تعلق یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، بے غرض تعلق۔ باقی دنیا کے جتنے تعلقات سب کے پیچھے غرض، اچھی یا بری یہ الگ بات ہے، غرض ضرور موجود ہو۔ ہم نے دنیاوی محبتوں کا حال دیکھا، شکوے کرتے ہی دنیا میں زندگی گزر جاتی ہے، دوست دوست کے شکوے کر رہا ہوتا ہے، میاں کے میاں بیوی کے، جہاں محبت دیکھو شکوے ملے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا مطلب دی او یار، دنیا مطلب کی ہے، بیوی کہتی ہے جی دھیان ہی نہیں دیتے ہماری طرف، تجھے اور کی تمنا میرے دل میں تو روح ہے۔ عام طور پر یہ شکوہ آپ دیکھیں گے ایک کی طرف سے زیادہ محبت کا اظہار ہوگا اور دوسری طرف سے وہ نہیں ہوگا۔ کہنے والے نے کہا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا، بھرے جہان میں ممکن نہیں پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں۔ تو جتنی امیدیں لگاتے ہیں محبت ہوتی، اس لیے شکوے ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض محبت دوسری طرف سے مل ہی جائے تو اس کا معراج کیا ہے؟ میکسیمم یہ کہ دونوں طرف آگ برابر لگی، یہ معراج ہے دنیا کی محبتوں۔ ایک بندے کی اللہ سے محبت ہے، ذرا اس کا حال دیکھ کہ اللہ رب العزت کی ایک تو محبت بے غرض، اور دوسری بات کہ جتنا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے زیادہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا،
جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت زیادہ ہے، اور اس محبت میں فرمایا کہ تم میرے قریب آؤ تو صحیح، تم محبت کی انتہا چاہتے ہو تو انتہا دیکھو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا محبتوں کی انتہا ہے! تصور کر سکتے ہیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایسی محبت ہو کہ من تو شدم تو من شدی والی بات ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، روایت ہے بخاری شریف کی، فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کی محبت میں اور اللہ رب العزت کی محبت میں چند نمایاں فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا۔ میاں بیوی کی محبت بھلے جتنی ہو، موت ایک دن جدا کر دے۔ بیوی خاوند کے جنازے پہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کبھی خاوند بیوی کے جنازے پہ آنسو بہا رہا ہو۔ تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا۔ اس محبت کا انجام ملنا، مخلوق کے اگر کئی عاشق ہوں تو ان میں حسد ہوتا ہے آپس کہ ایک ہی بندے کے ساتھ زیادہ لوگوں کو کیوں محبت ہے، آپس میں حسد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں اس محبت خوبی دیکھیے کہ اتنا زیادہ ان کے آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کا عشق اس تہمت سے بری۔ جتنا اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی۔ مخلوق کی محبت میں بندے کو پہل کرنی پڑتی ہے، اور بندے اور اللہ کی محبت میں اللہ رب العزت پہل فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زید کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں میری غلط فہمی تھی، میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے پہلے محبت کرتا ہوں پھر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کر کے بتا دیا، میرے بندو میں تم سے پہلے محبت۔ فرماتے تھے میری مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ میں اللہ سے پہلے راضی ہوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھا تو ختم ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ، فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پہلے راضی ہو پھر بندے راضی ہو۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پہلے مائل ہوتا ہوں پھر اللہ میری طرف توجہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید نے مسئلے کو صاف کر دیا، ثم تاب علیہم لیتوب، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ توبہ کریں بندے اللہ کے سامنے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کیا عجیب نعمت ہے۔ اس لیے مخلوق اگر کسی سے محبت کرے تو اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرو گے، صرف ہمارے ساتھ۔ اور اللہ کی محبت کا معاملہ دیکھو، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ خود اس بندے کو ساری مخلوق کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کی یہ شان کہ میں اس کو پوری دنیا کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ مخلوق کی محبت کیا کہ جسم ہمارے پاس رہے دل جہاں چاہے ہو، یہ مخلوق کی محبت ہے کہ جسم ہمارے پاس رہنا چاہیے اور دل جہاں مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ دیکھو، فرماتے ہیں دل میرے پاس رہنا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو۔ اب مخلوق کی محبتوں میں ماں کی محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے ماں کے اوپر۔ بہت مثالیں ہیں ایسی۔ تو مخلوق کی محبتوں میں سب سے زیادہ کامل محبت ماں کی۔ تو بندے اور اللہ کی محبت کا معاملہ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بندے سے بچے سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر لو، اس سے 70 گنا زیادہ میں اپنے بندے سے محبت۔ اس لیے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت اس کا کوئی تقابل ہی نہیں۔ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا دوست بنتا کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی کو اختیار کریں، متقی لوگ۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست محبوب ہوتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ،
ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پھر کچھ صفات قرآن نے بتائیں، واللہ یحب المحسنین فإن اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المتوکلین ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ان سے بھی محبت فرماتا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب یا محب بنوں تو بڑا آسان ہے، نیکی اپنا لے، تقوی اپنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شامل کرے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنی سنت کے مطابق بنا لے۔ نبی اسلام نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آج کی اس محفل میں بتانا یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت کو نبھاتے کیسے ہیں۔ مخلوق کی محبت کا تو شکوے ہوتے ہیں نا جی، لوگ محبت نہیں نبھاتے، مگر اللہ کی محبت کا معاملہ کہ اللہ محبت کو نبھاتے ہیں۔ کیسے نبھاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ اس بندے کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ پروردگار نیکوکاروں کا سرپرست ہے، اور اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں میرے لیے چند رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیرا معاون بنوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو نبھاتے ہیں، اور جو اللہ کو اپنا سرپرست بناتا ہے، وکیل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو نبھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بندے نے قرضہ لیا، پردیس چلا گیا، چاہتا تھا کہ میں قرضہ واپس کروں، فلڈ تھا، اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لے کر اس کے اندر سوراخ میں پیسے ڈالے اور پیغام لکھا اس بندے کی طرف کہ یہ تمہارے قرضے کے پیسے ہیں، اور کہا کہ میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں، میرے اللہ اس قرضے کو پہنچا دی۔ بخاری شریف کی روایت، چلتے چلتے پانی کے ساتھ وہ لکڑی پہنچی، اور اللہ کی شان کہ وہ بندہ دریا کے کنارے آیا، اس لکڑی کو پکڑ لیا، گھر لے کر گیا، پیسے بھی ملے، رکا بھی ملا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی امید کو پورا کر کے دکھایا۔ دوستی نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ نوجوان تھا، کسی لڑکی سے تعلق اظہار محبت کیا، اس نے کہا کہ دیکھو جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے اتنی محبت، اس سے زیادہ محبت مجھے تم سے ہے، مگر میں گناہ نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی۔ اس کے دل پر احساس ہوا کہ محبت تو یہ مجھ سے بڑھ کے کرتی ہے، مگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو پھر میرے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ لو جی، اس نے نیت کر لی کہ میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بڑے میاں ملے، قریب منزل تھی، سوچا 3 دن کا فاصلہ ہے، اکٹھا چلتے ہیں۔ وہ لوگ ایک عجیب بات دیکھ رہے تھے کہ سخت گرمی کا موسم، مگر آسمان پہ بادل سایہ کر رہا ہے، اور یہ جہاں جاتے ہیں سایہ ان کے سر کے اوپر۔ بڑے میاں بھی سمجھتے کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، نوجوان بھی سمجھتا کہ میرے اوپر ان بزرگوں کی وجہ سے یہ رحمت کا سایہ۔ جہاں سے راستے جدا ہونے تھے، بڑے میاں الگ ہوئے تو سایہ نوجوان کے، تو بڑے میاں آئے، پوچھنے لگے کون سا عمل تم نے کیا جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو، میں تو بہت ہی گناہگار اور خطا کار ہوں، بس میں نے سچی توبہ کر کے اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ کر کے سفر پہ قدم اٹھا دیا، میرے مولا نے میرا اتنا اکرام فرما دیا۔ وہ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ چنانچہ آتش پرست کو ایک مسلمان سمجھا رہا تھا کہ تم آگ کو کیوں خدا مانتے ہو؟ وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ اس نے غصے میں کہہ دیا اچھا پھر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو باطل پہ ہوا آگ اس کے ہاتھ کو جلا دے گی۔ اس نے ہاں تو کر لی، مگر وہ ڈر بھی رہا تھا آتش پرست۔ اب مسلمان نے دیکھا تو یہ اور شیر ہوا، اس نے کہا ہاتھ ڈالو، وہ جھجک رہا تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی آگ کے اندر۔ اللہ کی شان کہ دونوں کا ہاتھ آگ میں رہا اور آگ نے دونوں کے ہاتھ نہ جلائے۔ حیران، یہ کیا معاملہ؟ یا اللہ میں مسلمان تھا، میرا ہاتھ تو آگ نہ جلاتی، میں توحید کا ماننے والا تھا، یہ تو مشرک بت پرست تھا، اس کا ہاتھ تو آگ کو جلانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا میرے پیارے، ہم اس بندے کا ہاتھ کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا۔ اتنا لحاظ فرماتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ کہ اللہ ایسے بندے کو پھر رزق دیتے ہیں برکتوں والا، اس کو غیر کی محتاجی نہیں ہوتی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ پیسے میں برکت سے کیا مراد؟ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مغل بادشاہ تھا، تو ایک عرب کے دیش کا بندہ اس کا دوست بنا، اس کے پاس رہنے لگا کہ بادشاہ کا دوست ہوں تو کوئی بادشاہ سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اب وہ واپس اپنے ملک آنا چاہتا تھا، جب رخصت ہونے لگا تو اس کا خیال تھا کہ بادشاہ مجھے ہیرے جواہرات دے گا، گفٹ دے گا۔
بادشاہ نے اس کو سنگترے دے دیے، تھوڑے سے چند اورنجز وہ اس کو دے دیے، اس نے لے لیے، مگر دل مغموم اس کا کہ میں نے تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، یہ کیا بنا؟ چل پڑا۔ اللہ کی شان کے راستے میں بحری جہاز کا سفر تھا، درمیان میں ایک ملک کی بندرگاہ پر جب جہاز کھڑا ہوا تو لوگ جہاز میں آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ اورنجز لے کے آیا ہو؟ کیوں؟ ان کا جی بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے اور حکیموں نے کہا ہے کہ اس کا علاج اورنج کے استعمال کرنے میں ہے اور ہمارے ملک میں ہوتے نہیں، تو ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی انڈیا سے آنے والا مسافر اگر لایا ہو تو ہم اس سے لے لیں۔ اس نے کہہ دیا ہاں میرے پاس ہے۔ اللہ کی شان کہ جب اس شہزادے نے استعمال کیا اس کو شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس دوائی سے شفا؟ انہوں نے کہا ایک مسافر نے اس کو ہدیہ کیا۔ بادشاہ نے کہا میری طرف سے کتنے ہیرے جواہرات بوری بھر کے اس کے حوالے کر۔ یہ بندہ وہ لے کے آیا، اب بڑا خوش کہ جتنی امید کرتا تھا اس سے بھی 100 گنا زیادہ مجھے مل گیا۔ گھر میں مزے کا وقت گزارا، دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی وہ میرے اورنجز کا کیا کیا تو نے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ نے واقعہ سن کے کہا کہ تو نے بہت سستے بیچ، تو نے سنگترے بہت سستے بیچ دی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اورنجز میں نے کس مال سے خریدے؟ بادشاہ سلامت بتائیں۔ اس نے کہا رات کو آنا۔ یہ رات کو بادشاہ کو ملنے گیا تو بادشاہ نے بھیس بدلا اور ایک مزدور کے کپڑے پہنے اور اس دوست کو لے کے ایک حداد کے پاس آیا، لوہار کے پاس۔ لوہار نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈانٹنا شروع کیا، تو روز چھٹی کر لیتا ہے، کل کیوں چھٹی کی تو نے؟ یہ معذرت کر رہا ہے استاد جی بس مجھے کام پڑ گیا تھا، آپ معاف کر دیں، آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کل کا کام رہتا ہے، چلو ہتھوڑا چلاؤ۔ اب وہ حداد بٹی سے لوہا نکال رہا ہے اور یہ بادشاہ اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا چلا رہا ہے۔ 3 گھنٹے پسینہ بہا کر اس نے اس کا لوہا کوٹا۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج تم جاؤ کل پھر آنا۔ تو یہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ یہ میری حلال کی وہ کمائی ہے جس سے میں نے تمہیں اورنجز خرید کے دیے۔ اس بابرکت کمائی کی قیمت وہ جو ہیرے اور موتی تھے وہ بھی تھوڑی تھی۔ پہلے وقتوں کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی حالات تو آپ جانتے ہیں۔ تو جو نیکوکار انسان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھنے میں زیادہ اگر نہ بھی ہو تو وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا، اپنی ضرورتیں اس کی آرام سے پوری ہوتی۔ پھر اگلی بات، جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا عدالت میں بندے کی طرف سے وکیل جواب دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بیٹے کی طرف سے باپ بولتا ہے، کئی مرتبہ خاوند کی طرف سے بیوی وکیل بنتی، سنتی نہیں ہے ایک بات خاوند بغیر محبت سے رکھے تو اپنے ماں باپ کی کوئی بات کہنا چاہیں تو نہیں سنتی، نہیں میرا خاوند ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیاوی تعلقات میں لوگ وکیل بنتے ہیں، جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اللہ ان بندوں کا وکیل بنتا ہے۔ اگر اس کی مثال سننی ہے تو قرآن مجید میں سورہ عبس وتولی پڑھ لی، مرد کی مثال، اور اگر عورت کی مثال سننی ہے تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی، کہ اپنے سے محبت کرنے والوں کا وہ پروردگار کیسے وکیل بنتا ہے، وکالت کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر ان محبت کرنے والوں کو اگر کسی موقع پہ کوئی غم ہو، کوئی دنیا کی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ایسے عجیب یہ الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیق لانا تڑپ اٹھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ محبت نبھاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات میرے اوپر الہام فرماتے، اے عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے کہ میں رب ہوں تو بندہ ہے، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، تو ذرا فلاں اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھ۔ اللہ اکبر کر۔ ہر مرحلہ غم میں ملی دل کو تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت، دوست کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
پردادا نیک تھا، بلکہ 5 نسل اوپر نیک تھا، اور 2 بچے تھے، اور ان کا مال کسی دیوار کے نیچے دفن تھا، دیوار گر جاتی تو مال لوگ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے ولی خضر علیہ السلام کے ذریعے دیوار بنواتے ہیں، ایک نبی مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں۔ واہ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں دیوار کیوں بنائی؟ انہوں نے کیا کہا؟ یتیمین فی المدینہ، ان یتیموں کی دیوار بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وکان ابوہما صالحا، اور وہ باپ ان کا پہلے نمبر کا باپ نہیں تھا، ان کا باپ دادا 5ویں نمبر کا بزرگ تھا نسل میں، وہ نیک تھا۔ اللہ ان کا بھی لحاظ فرما رہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ خوش ہو کر اس کے 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیتے، محبت کا حق نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ، اس لیے ان جعفر ابن محمد کان بین الغلامین و بین الاب صالح 7 آبا، مفسرین نے لکھا 7 درمیان میں ان کے والد تھے، ان کی اللہ رعایت فرما رہے ہیں۔ عزت کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، وقت کے بادشاہ نے کہا ہوا تھا بھئی جہاں تمہیں کوئی خوبصورت عورت ملے میرے پاس پہنچاؤ، بدکار انسان تھا، پولیس والوں نے گرفتار کر کے پہنچا دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کی شان، ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، مگر پھر اس نے دوبارہ ٹرائی کی، پھر ہاتھ اسی طرح ہو گیا، پھر معافی مانگی، چنانچہ سچے دل سے توبہ کی اور اپنی بیٹی شہزادی خدمت کے لیے ان کو عطا کی۔ مفسرین نے لکھا کف اللہ انی ید الفاجر واخدمنی حاجرہ، اللہ نے اس فاجر سے محفوظ رکھا اور خدمت کے لیے حاجرہ کو عطا فرمایا۔ پھر بی بی سارہ نے وہ حاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جان، مال، عزت، آبرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ فرماتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی اس امت کے تابعین میں سے، ان کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا، ان پر اثر نہیں ہوا۔ عمر لانو کا زمانہ ہے، مسجد نبی میں آئے، ایک بندے کو دیکھا کوئی نیا چہرہ ہے، پوچھا کون، کس علاقے سے ہو؟ بھائی میں فلاں علاقے سے۔ بھائی سنا ہے مسیلمہ کذاب نے ایک بندے کو آگ میں ڈالا اور اس پر اثر نہیں ہوا، آپ کو اس خبر کا پتہ؟ جی پتہ، اور وہ بندہ میں ہوں۔ عمر لانو نے دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے میرے آقا کی امت میں ابراہیم علیہ السلام کے جانشین پیدا فرما دی۔ اللہ جب محبت فرماتے ہیں تو جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز حفاظت فرماتے، پھر اس بندے کی اس کے ہر کام میں مدد اور نصرت۔ چنانچہ مدد اور نصرت کا تو یہ حال ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بن کے رہو گے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ ایمان والوں تک کافروں کو رسائی نہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت کہا تھا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اولاد کا لحاظ فرماتا ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے طوبى لذریۃ المؤمن ثم طوبى لهم کیف یحفظون من بعدہ، اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کی اولادوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مدری میں لکھا ہے، سنیے، قال ابن المنقدر رحمت اللہ علیہ ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولدہ، بندے کے نیک بننے پر اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، وَوَلَدَ وَالَدِهِ، اور اس بچے کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، وَإِطْرَتَهُ وَأَشِيرَتَهُ وَأَهْلَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ فِيهِ۔ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بچے کی آواز سن کے ماں ریسپانس دیتی ہے، اپنے بندے کی دعائیں سن کے اللہ رب العزت ریسپانس دیتی، کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، حدیث پاک سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرمایا لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں قسم اٹھا کے بات کر دیں میں ان بندوں کی قسم کو پورا کر دوں، پھر اللہ اپنے بندوں کا مخلوق کے دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب، روب کے ذریعے میری مدد ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے سامنے مخلوق کے دلوں کو جھکا دیتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ انسان خدمت کرتے ہیں، ساری مخلوق۔ چنانچہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئے تو شیر نے ان کو لشکر تک پہنچایا، عمر لانو کا حکم آگ نے مانا، دریا نے مانا، ہوا نے مانا،
مخلوق اطاعت کرتی ہے پھر ایسے بندے کا. لگاتا تھا تو جب نارا خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ. سعد ابن ابی وقاص لہانو لشکر کو لے کے پانی میں چلے گئے. نکل کے پوچھا کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ایک کہنے لگے جی میرا پیالہ رہ گیا لکڑی کا. دریا کو حکم دیا پیالے کو واپس کر. ایک لہر آتی ہے لکڑی کا پیالہ باہر نکال دے, حکم چل. پھر ان کے محبین اور متعلقین کا بھی لحاظ فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یہ میرے پیارے ایسے ہیں, ہم رجال اللہ یسقا جلی, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا, سفر کر رہے تھے, کھانا ختم ہو گیا, 2 دن کا سفر باقی تھا. طے ہوا ایک دن مسلمان دعا مانگے اور دوسرے دن عیسائی مانگ لے گا. مسلمان نے دعا مانگی, اللہ اسلام کی حقانیت کو واضح فرما, میں کلمہ گو ہوں, کھانا عطا فرما. ایک ٹرے کھانے کا آ گیا. مسلمان دل میں بڑا خوش, اللہ نے میری لاج رکھ لی. اگلا دن ہوا, عیسائی نے دعا مانگی, اللہ کی شان 2 دسترخوان 2 خوان آئے, 2 ٹرے کھانے کے آگے, گرم گرم کھانا. عیسائی تو بڑا خوش, مسلمان کا ذرا دل اداس. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کھا نہیں رہے؟ اس نے کہا بس میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام سچا, میری دعا پر 1 ٹرے اور تو عیسائی اور تیری دعا پہ 2 ٹرے. اس نے کہا کھا. ایک تو کھانے کی خوشخبری اور ایک خوشخبری اور سنا دیتا ہوں. وہ خوشخبری یہ کہ میں نے دعا یہ مانگی, اللہ اگر یہ میرا ساتھی مسلمان سچا ہے اور تیرے ہاں اس کی کوئی قدر ہے تو کھانا عطا فرما دے. اللہ نے 2 ٹرے بھیج دیے. تو میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. متعلقین محبین کا بھی لحاظ کر. پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملہ, ملک الموت ایسے روح نکالتے ہیں جیسے کہ مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. نم کا نومت العروس. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے پاس اسرائیل جب آتے ہیں شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں, مومن کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ اب تیرا وقت قریب. اتنی اللہ کی طرف سے مہربانی, حتیٰ کہ اس بندے کے قبرستان پہنچنے پر بھی اس کا اکرام فرماتے ہیں. حضرت مولانا حمزی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے, خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے, ان کو پوچھا حضرت آگے کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی. تو وہ بہت کثیر البکا تھے, بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا احمد علی اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو اور گھبرا گیا, مجھ سے تو پوچھ کچھ شروع ہو گئی. میں اتنا گھبرایا کہ مجھے فرمانے لگے اچھا تو اب بھی رو رہا ہے, ہم تیرے رونے پر تجھ سے اتنا خوش ہیں کہ جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا ہم نے قبرستان کے تمام موتا کی مغفرت فرما. ایسا ایمان والا قبرستان میں بھی پہنچتا ہے تو اہل قبور کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے. پھر حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو رسوا نہیں فرمائے. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور حساب کتاب میں بھی آسانی. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کر کے کہیں گے یا معاشر العلماء, اے علماء کی جماعت, لم ادا علمی فیکم لأعذبکم, میں نے تمہارے سینے میں علم اس لیے نہیں بھرا تھا کہ میں آج لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کروں, جاؤ میں نے تمہارے سب گناہوں کو. اس لیے اس امت کے 70,000 لوگ بلا حساب داخل ہوں گے اور ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. ہر بندہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب بندے عام سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. جب اپنے عالم ولی سے خوش ہوتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دے. اتنے لوگوں کو یہ اپنے ساتھ لے کے جائے. چنانچہ محبین متعلق حافظ 10 بندوں کو لے کے جائے گا, عالم 400 آدمیوں کو لے کے جائے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی ہے نا کہ جنت کے ویزے ان کو مل جائیں گے, جس کو چاہیں الاٹ فرما دیں. کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا کہ باجد بستانی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا, فوت ہو گیا. تو کسی نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کے حضور پیشی ہوئی. تو میں اللہ کے حضور جب پہنچا تو مجھے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو نے بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا, اس نظر کے صدقے ہم نے تمہیں معاف فرما دیا, تم نے میرے ولی کو میرا ولی سمجھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں مہمان نوازی فرمائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. حدیث پاک میں ہے عید کا دن آئے گا, جتنے جنتی ہوں گے ان کو بخشے ملیں گے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عید گفٹ ملے گا. سبحان اللہ, کیا خوشی ہوگی مومن کو. ٹی سی ایس والے آئیں گے اور بکسا دے جائیں گے, جی یہ آپ کے لیے ڈاک آئی ہے جی اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے بندو میں تم سے راضی, آج کے بعد میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار اپنا عطا فرمائیں گے.
یہ تو ہے اللہ کی محبت کا معاملہ کہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ محبت کی تو محبت کا انجام دیکھو، دیدار محبوب پر جا کر نکلا۔ اور دیدار کتنا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو دیدار ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیدار ختم کروائیں گے نا تو جنتی اس طرح تمنا کریں گے جس طرح ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے اور بچہ پھر پستان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو کچھ اور بھی تو کرو۔ کہیں گے یا اللہ بس ابھی تھوڑی دیر تو گزری۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اتنے 100 لاکھ سال میرا دیدار کرتے گزر گئے، لاکھوں سال دیدار کرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ایسا دیدار ہوگا۔ اور ایک ہے نفسانی اور شیطانی محبتیں، اگر دنیا میں کی تو پہلے تو دنیا میں ہی سکھوا، مطلب پورا ہوا تو اگلے نے آنکھ بدلی۔ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو جی ایسے جیسے ٹیشو پیپر تھا یوز کر کے پھینک دی، یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں نا۔ یہ ہے نفسانی محبتوں کا انجام۔ اور جب قیامت کے دن ہوں گے تو وہاں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا معلوم ہوا نیکوں کے علاوہ جو نفسانی محبتیں ہوں گی وہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے۔ پھر کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیل، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہو، میں اس کی محبت میں نہ پھنسا ہو۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات دل میں آتی ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے؟ اللہ رب، اور اللہ تعالیٰ پھر دوستی کا حق نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوستی کا حق نبھاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ با مردہ نباشد پائیدار، با مردہ نباشد پائیدار، گرا با حی با قیوم دار۔ مردوں سے عشق جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، مرنے والوں سے۔ تو مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرے؟ محبت کرے تو اللہ سے کرے، اور مخلوق سے اللہ کی نسبت سے محبت کرے، نفس کی وجہ سے محبت نہ ہو۔ واقعی محبت کے شایان شان فقط اللہ کی ذات۔ تو اس مضمون کو آج کھولنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دوستی کے لائق ہے، ہم اسی کو ہی اپنا دوست بنائیں، یہ اسی کو سجتی ہے چیز کہ بندے اپنے اللہ سے محبت رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے۔ تو محبت کریں تو بس اللہ رب العزت سے کریں، وہی مہربانی کرنے والا ہے، اور اس کی نسبت سے محبت ہو مخلوق کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بڑے میاں جا رہے تھے، کیچڑ ایک عورت کے کپڑوں پہ لگا تو خاوند نے تھپڑ لگا دیا، یہ چپ رہے، صبر کیا۔ خاوند گھر گیا، سیڑھی چڑھنے لگا، پیر پھسلا، گردن کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بوڑھے نے اس کے لیے بد دعا کی۔ لوگوں نے کہا بڑے میاں بد دعا کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے بد دعا تو کوئی نہیں کی، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی چھینٹے کے پڑنے سے، اس کو اس سے محبت تھی تو اس نے اپنا ہاتھ میرے اوپر اٹھایا، اور میرے ساتھ جس کو محبت تھی اس نے پھر اس پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے نبھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا تھا تو اس کے تھپڑ لگا دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ اللہ والوں کا دستور تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگے دیکھو اللہ نے اب مجھے وہ مقام عطا فرما دیا کہ اس بے ادبی کرنے والے کو میں اس لیے سزا دیتا ہوں کہ ادھر ہی سمٹ جائے، میں نہ دی تو اب اللہ اس کو کہیں سزا نہ دے، میں بڑی سزا سے اس کو بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر کر۔ رابعہ بصری کا واقعہ سن لیجیے، سوئی ہوئی ہیں عبادت خانے میں، چور آ گیا، ایک چادر پڑی تھی، اس نے کہا چلو یہی لے چلو، چادر اٹھائی نکلنے لگا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا، دروازہ نظر نہیں آتا، نروس ہو گیا، چادر پھینک دی، دروازہ نظر آیا، جب نکلنے لگا آواز آئی ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست، کاش کہ ہم اللہ رب العزت سے دوستی۔ تو ان پورے رمضان مبارک کی مجالس کا نچوڑ اور لب لباب یہی نکلتا ہے کہ دوستی کے لائق فقط اللہ کی ذات، اور اگر ہم اللہ رب العزت سے دوستی نہیں کریں گے اور نفسانی شیطانی دوستیوں میں پھنسے رہیں گے تو پھر انجام حسرت کے سوا اور کب تک دھکے کھاتے رہیں گے۔ نفس کے مجاہدے کے ذریعے عبادت کرتے تھے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اللہ کے قرب کا مقام پاتے تھے۔ اب جب مشائخ امت نے دیکھا کہ بھائی وہ مجاہدے کرنے تو بہت مشکل، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کمزور ہیں تو ان پر رحمت فرما دے اور آسانی کا کوئی معاملہ فرما دے۔
چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور رب کریم نے ان کو ایک طریقہ ایسا واضح فرمایا جس میں نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، آسان طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ پہلے سلوک متقدمین کے سلوک ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ حضرت علی عنہ سے چلے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھے، اور امت کے پہلے حصے میں خوب اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ درجات سے نوازا۔ یہ جو نقشبندی سلوک ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے، آخر پہ کمزوروں کا سلوک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر واضح فرمایا کہ بھائی نفس کے مجاہدے کرنے کی بجائے ایک اصلاح کا اور بھی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں قلب کی اصلاح۔ تو ابھی تک امت نفس کے مجاہدوں سے تزکیہ پاتی تھی، تم قلب کے یعنی تصفیہ کے ذریعے سے اپنے نفس کو بھی تزکیہ میں لا سکتے ہو۔ چنانچہ جب دل سنورتا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پورا جسم سنور جاتا ہے، لہذا قلب کے سنورنے سے نفس کی اصلاح خود بخود اس کے ذمن میں ہو جاتی ہے۔ دل میں جذبہ ہو انسان نفس کو پامال کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں یہ جو لوگ پوزیشنیں لیتے ہیں جانے کے لیے اوپر، تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب دل میں ایک شوق ہے کہ مجھے یہ سیٹ حاصل کرنی ہے، اب سیٹ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، غریب کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے، تو دیکھو اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں نا۔ تو دل کا جذبہ تھا، نفس کو پامال کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جب ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں اولیاء جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانا یاد نہیں ہوتا، پینا یاد نہیں ہوتا، راتوں کو سونا یاد نہیں ہوتا، 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو دیکھو قلب کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے نفس پر ساری پابندیاں آ گئیں۔ تو یہ جو متاخرین کا سلوک ہے، اس متاخرین کے سلوک میں قلب پر محنت کی جاتی ہے اور نفس اس کے ضمن میں خود بخود پامال ہو جاتا ہے۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے کہا کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کثرت ذکر اور اتباع سنت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو پر ہیں، یوں سمجھ لیں، ان پروں سے بندہ اڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ ہمارے سلوک کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے، کثرت ذکر، اتباع سنت، صحبت شیخ۔ تو صحبت شیخ تو یوں سمجھ لیں کہ سٹیئرنگ پہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ڈائریکشن طے کر رہا ہوتا ہے، اور اصل پر تو 2 ہی ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت۔ اب کثرت ذکر اور اتباع سنت میں وہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے جو پہلے تھا۔ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں؟ فرمایا بھائی اچھا کھا، کام اچھی طرح کر، اگر تم عبادت کرو تو پھر جو ضرورت ہے اس کے تحت تم کھاؤ۔ کیا معاملہ؟ جو جانور کام اچھا کرے تو مالک اس کو چارہ ڈالتے ہوئے پریشان تو نہیں نہ ہوتا؟ تو فرمایا تم اچھا کھاؤ، کام اچھی طرح کرو۔ اس لیے ہمارے ہاں مجاہدہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کیا جائے، اور اگر غور کریں تو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدہ کیا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بزرگ تھے، ان کی صحبت میں 10 سال رہا۔ حضرت میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، اجازت دیں۔ کیوں؟ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے، میں نے 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ مان لے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو ایسے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں کوئی کام سنت کے خلاف ہی نہ ہو۔ تو یہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہے اتباع سنت، اور یہ آسان ہو جاتا ہے
جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم، اذکر اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ہماری جو بنیاد کمزور ہے نا، وہ یہ کہ ہم کثرت ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. یہ 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ کیا بات ہوئی پئی؟ اگر دوسری کلاس کا طالب علم 10 منٹ روزانہ کتاب کھول کے پڑھے تو کیا سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا؟ تو اگر دوسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا جو 10 منٹ روزانہ پڑھے، تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے بھائی؟ دوسری کلاس کے لیے تو اس کو 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اسکول میں لگانے پڑتے ہیں. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھی 4 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں. اب کوئی کہے جی کہ کتنا وقت نکالیں؟ بھائی انٹرنیٹ پہ ٹائم لگتا ہے نا، گھنٹوں لگتے ہیں. منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ. جو منٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، الا ماشاء اللہ. اس مصیبت کو ایک دفعہ جس نے کھول لیا اس کے گھنٹہ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا. تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. بیت ہو جاتے ہیں شوق میں آ کے، حضرت بس تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی. مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی جو اصل چیز تھی، اینٹی بائیوٹک تھی، وہ تو لی ہی نہیں. فائدہ کیسے ہو؟ تو ہماری مثال ایسے جیسے ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ پانی تھوڑا ملتا ہے اس کو. ایسے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ قسم کے صوفی ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اور ہمارے پھر نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی پھر کچھ جھوٹ بول دیتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے. وہ سارے سمپٹم ہمارے اندر ہوتے ہیں. تو کثرت ذکر ہماری بنیادی بیماری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد، ایسی کیفیت ہو جائے کہ بس انسان کا دل کہے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. تو بنیادی کمی کوتاہی آج کے دور میں وہ ذکر کی کمی. اور جو ذکر کم کریں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی علامت بتا دی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ. اور ہم بھی آج مذبذبی ہیں، نہ پورے دنیا دار ہیں نہ پورے دیندار ہیں. دنیا داروں کے مجمع میں جا کے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا، جاؤ، وہ بھی بگا دیتے ہیں. اور دینداروں کے مجمع میں آ کے بیٹھو تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم دینداروں کے مجمع بھی نہیں. واقعی صحیح بات ہے. ہمارے نفس کی حالت وہی ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں، اس کا طریقہ کثرت ذکر، اتباع سنت. اتباع سنت سے مراد یہ کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں. کھانا پینا، لباس، معاملات، معاشرت، ہر کام بس سنت کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ. تو کثرت ذکر اور اتباع سنت سے یہ سلوک آسانی سے طے ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ شاہراہ ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ یہاں سے حج پہ جائیں بغیر سواری کے، وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. چلے گا، راستے میں کھانا نہیں پینا نہیں، کہاں ٹھہرے گا، کیسے سمندر عبور کرے گا، ریگستان آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، کھڈے ہوں گے. تو اس کے لیے تو پہنچنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دو، چلو بھائی سعودی عرب پہنچ جاؤ. یہ ہمارا سلوک یہ اسی طرح بائی ایئر پہنچانے والا سلوک ہے. اس لیے اس کو متاخرین کا سلوک کہا جاتا ہے. آسان ہے، بہت آسان ہے. بس 2 چیزوں کی پابندی ضروری، اتباع سنت اور ہر کام میں سنت کی اتباع اور ذکر کی کثرت. ذکر کی کثرت تو ایسے ہو کہ بندہ جو وقت ملے، 10 منٹ ملے، 15 ملے، گھنٹہ ملے، 2 ملے، فوراً اللہ کی یاد میں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں دفتر بزنس کی وجہ سے، شریعت کہتی ہے کہ تم دفتر مت چھوڑو، بزنس نہ چھوڑو، کرو،
مگر دل اللہ کو طرف رکھو نا. یہ کہاں لکھا ہے کہ دل میں کسی اور کا خیال رہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت اور خرید و فروخت میں انسان اللہ کو یاد کرے تو تاجر صدوق کو تو قیامت کے دن انبیاء کی قطار میں جو ہے ان کے یعنی جہاں انبیاء کی قطار ختم ہوگی نا اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہاں تاجر کو جگہ دی جائے گی. تو مقصود ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے. اور ہم نے تو دیکھا ہے اس کو کہ جب دل کہیں اٹک جاتا ہے نا 24 گھنٹے اسی کی یاد. یہ نوجوان ساتھی میں نے اپنے دوست یہ یونس صاحب کو کہا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، آپ ذرا غور کرنا، جہاں ٹھہریں گے نا بھاگیں گے باہر. آج ہم باہر سے آئے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے. پوری گلی میں ہمیں جگہ جگہ دیکھا. اٹکا ہوا ہے نا دل کہیں نہ کہیں، بھاگتے ہیں. اور بعض نے تو پھر مجلس میں رنگ بند کی ہوتی ہے، وہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے. وہ وائبریشن ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے. وائبریشن ہوئی، اس کو لے کے بھاگے، ہاتھ میں آ گیا میسج، آ گیا فون ہے. تو جب دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل اٹکا ہے کہیں. جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے.